مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے ہم نے جاوید احمد غامدی صاحب کو دعوت اسلام احمدیہ دی اور ہم نے ثابت کیا کہ ان کا عقیدہ حقیقت میں بہت خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان کا جسم آسمان پر اٹھا لیا، جو کہ قرآن اور احادیث کے بالکل خلاف ہے. اس ویڈیو میں ہم ان کے ایک اور عقیدے کا رد کریں گے جو کہ قرآن، احادیث اور علماء سلف کے بالکل خلاف ہے. آئیے ہم پہلے سنتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا دلیل پیش کی. نعیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب سوال ہے جی میرا کہ جو موضوع آپ ڈسکس کر رہے ہیں اسی کے حوالے سے ہے کہ قادیانیوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اس سے پہلے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کوئی کبھی موت نہیں مارا، مار دیے گئے یا کوئی اس طریقے سے وہ مر گئے، لیکن غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ کبھی موت مرے. اور وہ قرآن ہی کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو اس کو مار دیا جاتا. اب کیونکہ وہ کبھی موت مرے ہیں اس لیے اسے وہ ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو اس پر کمنٹس کریں آپ. شکریہ جناب. نبوت کا ایسا کوئی معیار قرآن میں بیان نہیں کیا گیا. قرآن میں سچے نبی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر فائز کر دیتا ہے، اس کے چاروں طرف پہرا لگا دیتا ہے، وہ جو ہدایت پہنچاتا ہے اس کی پوری نگرانی کی جاتی ہے. اور سچے نبی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اگر خدا پر کوئی غلط بات باندھ دے گا تو اس کے نتیجے میں دنیا ہی میں اس کو سزا دی جائے گی. اب یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب نے بات کی ہے یہ عقل کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ صدیق اور امین ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو یہ آیت انبیاء کے لیے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ بولیں. اور اس آیت میں انبیاء کی صداقت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو یہ دعویٰ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے اور پھر جھوٹ بولیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتا ہے اور ان کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی کے جواب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو فرمایا کہ اگر وہ ہمارے پر کچھ افترا کرتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ غیرت اپنی ظاہر کرتا ہے کہ آپ اگر مفتری ہوتے تو آپ کو ہلاک کر دیتا، مگر دوسروں کی نسبت یہ غیرت نہیں ہے. اور دوسرے خواہ کیسا ہی خدا پر افترا کریں اور جھوٹے الہام بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیا کریں، ان کی نسبت خدا کی غیرت جوش نہیں مارتی. یہ خیال جیسا کہ غیر معقول ہے ایسا ہی خدا کی تمام کتابوں کے برخلاف بھی ہے. اور اب تک تورات میں بھی یہ فکرہ موجود ہے کہ جو شخص خدا پر افترا کرے گا اور جھوٹا دعوی نبوت کا کرے گا وہ ہلاک کیا جاوے گا. علاوہ اس کے قدیم سے علماء اسلام آیت لو تقول علینا کو عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل پیش کرتے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی بات میں عموم نہ ہو وہ دلیل کا کام نہیں دے سکتی. بھلا یہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر افترا کرتے تو ہلاک کیے جاتے اور تمام کام بگڑ جاتا، لیکن اگر کوئی دوسرا افترا کرے تو خدا ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مہلت دیتا ہے اور اس کی نصرت اور تائید کرتا ہے. اس کا نام تو دلیل نہیں رکھنا چاہیے بلکہ یہ تو ایک دعویٰ ہے کہ جو خود دلیل کا محتاج ہے. اب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا
کہ بعض علماء اسلام یہی دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان میں زاد المعاد کے مؤلف حضرت ابن قیم رحمہ اللہ بھی ہیں، جو لکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مودی خدا پر 23 سال سے افتراء کرتا ہے اور پھر بھی خدا اس کو ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کی تائید کرتا ہے، وہ پھر کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس امر کا انکار نہیں کرتے کہ بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے اور ان کی شان و شوکت بھی ظاہر ہوئی، مگر ان کا مقصد کبھی پورا نہ ہوا اور نہ ان کو لمبا عرصہ مہلت ملی، بلکہ خدا نے اپنے فرشتے ان پر مسلط کر دیے جنہوں نے ان کے آثار مٹا دیے اور ان کی جڑیں اکھاڑ دیں اور بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی جڑیں اکھاڑ دیں اور بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا۔ یہی خدا کی اپنے بندوں میں جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا موجود رہے گی سنت ہے۔ اپنی تفسیر میں تفسیر سنائی میں ثناء اللہ صاحب لکھتے ہیں، نظام عالم میں جہاں اور قوانین الہی ہیں، یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی کی نبوت کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں، خدا نے کبھی کسی جھوٹے نبی کو سرسبزی نہیں دکھائی۔ پھر وہ لکھتے ہیں، یہی تمثیل ہے کہ دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کے ہے، جو کوئی زہر کھائے گا ہلاک ہوگا، اگر اس کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو تو ممکن ہے، ہاں یہ نہ ہوگا کہ زہر کھانے والا بچ رہے۔ یہ بات اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں کہی گئی ہے، باقی تو دنیا میں لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، جیتے بھی ہیں مرتے بھی رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات جو غامدی صاحب نے اب کی ہے یہ بھی قرآن کریم کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ جھوٹی نبوت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا ہے کہ اس کی سزا اس دنیا میں ملے گی، لیکن ان کے بارے میں جو یہ کہیں کہ میں خدا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان میں سے جو کہے کہ میں اس کے سوا معبود ہوں تو وہی ہے جسے ہم جہنم کی جزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے ان کی سزا آخرت میں ہے۔ مجھے 13 صدیوں میں دکھاؤ کسی نبی کو زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہو، جھوٹے نبی کو کہہ رہا ہوں، یا اس کی امت کو پنپنے کا اختیار حق دیا ہو۔ کوئی امت جو ہے وہ یہ پلتی رہے جھوٹے نبی کی، کبھی کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، یا اس کو مارا گیا یا اسے توبہ کرا کے اس کو واپس لایا گیا۔ الحمدللہ میرے مومن بھائیوں، اس مسئلے کو اتحاد سے اس لیے جوڑا گیا کہ جس فتنے سے آج مسلمان آلودہ ہو چکے ہیں، وہ فتنہ بھی ہمارے آپسی اتحاد کے بغیر خاتمہ پانے والا نہیں ہے۔ جو قادیانیت کا فتنہ ہے، ہم ہمارے تمام مسائل کو ایک جگہ رکھیں۔ عرب کی زمین پر 5 افراد نے دعوی نبوت کیا، اور اب تک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 40 سے زائد افراد نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا۔ مصر کے اندر دعوی نبوت کیا گیا، افریقہ میں دعوی نبوت کیا گیا، ہندوستان کی زمین پر دعوی نبوت اختیار کیا گیا۔ تمام لوگ دفن ہو گئے، لیکن ایک مدعی نبوت کا مذہب یہ پروان چڑھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب، قادیانیت، مرزائیت، اور افریقہ، برطانیہ اور امریکہ میں یہ احمدیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ پروان چڑھا، یہ دبا نہیں، پروان چڑھا، جس کے وجود میں آئے پوری 1 صدی ہو گئی۔ اب پوری دنیا کے اندر اس کی شاخیں بہت ہی مضبوط ہو چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت اتنی معمولی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم وعد اور نصیحتوں سے اس کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے، دعوت کی شکل میں ہو، اشتہارات کی شکل میں ہو، مناظروں کی شکل میں ہو، ہر لحاظ سے مسلسل اس مذہب کا تعاقب کیا جائے،
ورنہ جذباتی نعروں سے تحریک دبنے والی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے جو معبد ہیں، عبادت کی جگہیں ہیں، ان کی کل تعداد 8000 سے متجاوز ہے۔ 8000 سے متجاوز ہے۔ دنیا کی 50 سے زائد زبانوں کے اندر ان کا لٹریچر پھیلا ہوا ہے۔ کئی روز نامے یہ نکالتے ہیں، انگریزی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، اردو میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، فارسی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، عربی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، جرمن میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، چائنیز زبان کے اندر ان کے اخبارات نکلتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی جڑوں کو بڑے ہی مضبوط کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے آج قادیانیت کا اگر خاتمہ کرنا ہو تو ان کی ایک ایک جڑوں کو کاٹنا ہوگا، محلے کوچوں میں ان کو تلاش کرنا ہوگا، ان کے معبدوں کی نشاندہی کرنی ہوگی، ان کا سماجی بائیکاٹ کرنا ہوگا اور ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کی دکانوں کو تلاشنا ہوگا، ان کے مارکیٹ کو پہچاننا ہوگا، اور امت مسلمہ میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں قادیانی رہتا ہو ان کی دکانوں سے نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے، نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے۔ میرے مومن بھائیوں، یہ ایک مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے، مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متحدہ جدوجہد ان لوگوں کے خلاف کریں اور ان کے تعلق سے معلومات فراہم کریں، کتابیں پڑھیں۔ اور آخر میں ایک چیز آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ ایک کیٹلاگ ہے، دیکھیں آپ کتنا منظم کام ہے۔ یہ ہے قادیانیت کا کیٹلاگ، دیکھیں آپ قادیانیت کی پہچان کیا ہے۔ یہ مینار ہم کو جہاں نظر آئے گا سمجھو کہ وہ قادیانیوں کا معبد ہے۔ دیکھیں آپ پوری دنیا میں ان کی ایکٹیویٹیز، بڑے بڑے جو ہے نا معبد انہوں نے تعمیر کیے، آسٹریلیا، کینیڈا اور اسی طریقے سے گھانا کے اندر اور مختلف علاقوں میں، اور یہ اپنے انگریزی آقاؤں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ MTA انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے نام سے ان کا اپنا ٹی وی ہے، اور یہ اپنے جو ہے آقاؤں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے خوشامدی کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں دیکھیں کہ بڑے بڑے انگریزی آقا اس کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں، بڑے بڑے، یہ ان کا اپنا کیٹلاگ ہے، پوری چیزیں ان کے اپنے کیٹلاگ میں موجود ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا جو ہے متلون ہے، اور یہ جو ان کا اب موجودہ جو ہے جانشین ہے اور ان کا خلیفہ چہارم ہے، اور یہ بانی ہے قادیانیت کا۔ لہذا دنیا میں جتنے بھی گمراہ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے اور اپنے فرقے پیدا کیے ہیں، اب یہی اعتراض مولوی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ گمراہ تھے اور آپ نے اپنا فرقہ بنایا، جن کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ یہی باطل ہونے کی علامت ہے کہ پھر بعد میں نام و نشان نہیں رہتا۔ جن کا آج نام و نشان نہیں ہے، یہی باطل ہونے کی علامت ہے کہ پھر بعد میں نام و نشان نہیں رہتا۔ اب فضل الرحمان نے کہا کہ ایک جھوٹے فرقے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام احمدیت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، بلکہ ان کے مولوی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود وہ اسلام احمدیت کو نہیں روک سکے۔ میرا تو اتنا واسطہ نہیں رہتا یہ ٹیکنالوجی سے، فیس بک وغیرہ سے مجھے تو چلانا بھی نہیں آتا، لیکن ساتھی بتاتے رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ پستے ہیں، لیکن وہ ابھر رہے ہیں، انہوں کو ابھارا بھی جا رہا۔ اب یہ سلسلہ کتنا چلا ہے اس کو میں آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر مختار بن عبیدہ ثقفی کوفہ میں اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتا تھا، جب اس نے قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت مصعب بن زبیر نے اس کا کام تمام کیا۔ حارث دمشقی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کا کام تمام کیا۔ مغیرہ عجلی، ہشام بن عبد الملک نے اس کو مارا۔ بیان بن سمعان، اس کا حشر بھی اسی طرح ہوا۔ صالح بن ظریف یہودی تھا،
اس نے شمالی افریقہ میں اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے اس کو مار دیا۔ ہیرات سجستان کے علاقے میں رئیس خراسانی خلیفہ منصور نے اس کو قتل کیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسحاق اخرس ویسے گونگے کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن اس کا نام تھا، اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا جھوٹا مدعی بنا، خلیفہ جعفر منصور نے اس کو قتل کیا۔ کوفہ سے حمدان ابن اشعث قرمتی نے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو بھی مارا گیا۔ علی بن محمد خارجی تہران ایران کے شہر میں اس نے دعویٰ کیا، حاکم بصرہ نے اس کو مارا۔ عامیم بن من اللہ ریف کی سرزمین ملک مغرب میں واقع، تو ایک جنگ میں اس کو بھی مارا گیا۔ علی بن فضل یمنی صنعاء میں اس نے نبوت کا جب دعویٰ کیا تو اسی طرح ایک مجاہد نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کیا۔ عبدالعزیز حاسدی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لشکر اسلام نے اس کو قتل کیا۔ ابو القاسم احمد بن قسی نے نبوت کا اعلان کیا، مراکش کے حکمران عبد المومن نے اس کو قتل کیا۔ حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، ان میں ایک یہ مرزا قادیانی بھی۔ حضور نے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ کوئی غلط بات کہیں جو کہ میں نے نہیں فرمائی تو میں شاہ رگ سے پکڑ لوں گا، آپ کو شاہ رگ کاٹ دوں گا۔ اس سے ہم یہ کس طرح استدلال لیتے ہیں کہ یہ بات آئندہ ہر جھوٹ بولنے کے لیے صادق آئے گی؟ ہر اس شخص کے لیے ثابت آئے گی جس کا یہ اعلان کہ خدا نے مجھے معمور کیا ہے وہ سنجیدگی سے لیا جائے، اور اس کے نتیجے میں سادہ لو انسان محض اس لیے کہ خدا کی خاطر سر جھکاتے ہیں ایک جھوٹے کی چوکٹ پر سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں۔ ان کی حفاظت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سلسلوں کو ہلاک کرنا میرا ذمہ ہے، تاکہ اس طرح خدا پر افتراء کی جرات نہ ہو اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے راہ آسان نہ ہو۔ یہ اس کا فلسفہ ہے۔ اگر یہ فلسفہ درست ہے تو پھر ایک ہی دفعہ کیوں ہوگا؟ پھر جب بھی یہ صورتحال پیدا ہوگی اسی وقت خدا تعالیٰ کو وہی کارروائی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد